الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اسلامی لحاظ سے ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے اور بہت زیادہ ان کے حقوق ہیں جو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر غفلت کا شکار ہوتے ہیں اس معاملے میں، لیکن وہ ہمارے ذمہ ہیں، فرائض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں جو صحابہ اور اہل بیت کے ہمارے ذمہ۔ تو مختصر سی نشست میں ضمناً ان صرف اشاروں کی طرف یا ان کی نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے ذمہ ہے، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت، پھر آگے ان کی درجہ بندیاں ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے اور کچھ وہ جو پہلے مسلمان ہو گئے، درجوں میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پہلے والے وہ زیادہ فضیلت والے ہیں، بعد والوں کی فضیلت وہ نہیں ہے جو پہلوں کی ہے، لیکن جنت اللہ سبھی کو عطا فرمائے گا۔ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایک خاص مرتبہ اور خاص مقام ہے، اسی سبب سے الگ سے ان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہمارے ذمہ بڑی ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو حق ہمارے ذمہ تمام صحابہ اور اہل بیت کا ہے کہ ہمارے دل میں ان سب کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں ان سب کا احترام ہونا چاہیے، دلی طور پر ان سے عقیدت کریں، ان سے والہانہ ہمارے دلوں میں پیار ہو، یہ شریعت تقاضا کرتی ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، تمام اہل بیت سے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اور آپ کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھیں تو آپ نے انفرادی طور پہ بھی ذکر کیا ہے، الگ الگ بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اجتماعی طور پہ بھی ذکر کیا ہے۔ مثال صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیۃ الایمان حب الانصار، صحابہ جو مدینے کے رہنے والے انصاری صحابہ ہیں نا، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اہل ایمان میں سے ہے، وہ مومن ہے جو انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ آپ نے ان کی دل جوئی کی، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو پروٹوکول بڑا زیادہ عطا کیا ہے، اسی سبب سے آپ نے تمام صحابہ سے محبت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اور پھر جو مہاجرین ہیں ان کا تو نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا لشکر کی قیادت دے کر، جب وہ صحابی گئے اور فتح ہوئی اور واپس آ گئے، ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے آپ نے سپہ سالار بنایا ہے، تو ممکن ہے آپ مجھ سے محبت سب سے زیادہ کرتے ہوں، اس لیے تو بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی میں مجھے لشکر کی سپہ سالاری دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں مدینے میں جب واپس آیا تو میں نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور آپ کی حاضر ہو کر خدمت اقدس میں نے یہ بات رکھی، محبوب ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کون ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کون ہے جس کی سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ تو عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں ہے، میرے دل میں سب سے زیادہ ان کی محبت ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے محبوب عورتوں کے متعلقہ تو میں نے پوچھا نہیں ہے، مردوں کے متعلقہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مردوں میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوہا، فرمایا اگر مردوں کا پوچھتے ہو تو مردوں میں سے سب سے زیادہ میرے دل میں جو محبت ہے وہ اس کے بابا کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ محبتوں کے سلسلے، جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو جو کام ہمارے نبی نے کیا وہ ہمارے ذمہ بھی ضروری ہے، اس کو اختیار کرنا آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور مجموعی طور پہ تو وہ ہم پہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو کام ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اور پھر مختلف موقعوں پر پچھلے جمعے میں بھی ہم نے ذکر کیا، حسنین کریمین سے
آپ کی محبت کا انداز ہی نرالا تھا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بھی ان سے بھی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور آپ نے بلکہ ان کو مخاطب ہو کے فرمایا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اب دیکھیں کتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ صحابہ کی محبت اگر دل میں ہو تو بندہ مومن رہتا ہے، اور اگر ان کی محبت دل سے نکل جائے اور اس میں کمی آ جائے تو بندے کا ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی جس کے اوپر ہمارے عمل کی بنیاد ٹھہرنی ہے، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کا احترام ہو، ان کی محبت ہو، ان کا اکرام ہو۔ پھر یہ آگے درجہ بدرجہ سلسلہ ہے، یعنی 10,000 وہ صحابہ جو مکہ پر جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ کے ساتھ مدینہ سے گئے، وہ سب سے اعلیٰ صحابہ ہیں، اور ان 10,000 میں سے بھی 1400 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی تو آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ نے آپ پر بیعت کی ہے، اور آپ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا فرمایا کہ تم نے بیعت کی ہے نا بیعت رضوان والو، اللہ نے تم سب کو جنت عطا کر دی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، اور آپ دیکھیں پھر ان صحابہ میں سے بدری صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تو جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، تو ان کے بارے میں تو آپ نے اعلان کر کے کہا لعل اللہ اہل بدر، اللہ نے تمہارے دلوں میں جھانکا ہے اور تمہیں کائنات میں سب سے بہتر پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے آج کے بعد تم نیکیاں چھوڑ دو، نہ کرو، صرف بدر لڑنے کی برکت سے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ یہ ان 1400 صحابہ میں سے 313 اعلیٰ ہیں، اور ان 313 میں سے وہ صحابہ جن کو نامینیٹ کر کے آپ نے دعائیں دی ہیں، نام لے کر ہدایت کی دعا کی، برکت کی دعا کی، یا نامینیٹ آپ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان میں سے بھی 10 وہ صحابہ جن کو آپ نے اپنی زندگی میں، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کے نام ہیں۔ آپ ایک دن محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ او بھائیو آپ نے نام لے لے کے کہا ہے، 10 صحابہ ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ سارے جنت میں جائیں گے، جنتی صحابہ ہیں، اور ان میں سے پھر وہ 4 صحابی جنہیں حق 4 یار کہا جاتا ہے، محبوب کے چاروں صحابی، چاروں خلفاء، اللہ نے پھر ان کو عظمت عطا کی ہے، ان میں سے پھر صاحبین کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور ان میں سے سب سے بڑھ کر فضیلت اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پیارے بھائیو یقین جانے عقیدت فرض ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نا ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کننا نعلم، ہم ان کو سکھلایا کرتے تھے کس بات کا، کہ ابو بکر سے بھی محبت کرنی ہے اور عمر سے بھی محبت کرنی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو محبت ان کا پہلا حق ہے ہم سے، تمام اہل بیت سے، اہل بیت کے تمام افراد سے۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہے، اور اسلام کی خاطر آپ کی بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ مشقت اور سب سے زیادہ جو اذیت آپ کی جس بیٹی نے برداشت کی ہے نا وہ حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بلکہ آپ نے خود ذکر کیا ہے، فرمایا میری اس بیٹی نے اسلام کے لیے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان تمام سے محبت، عقیدت، یہ اولین ان کا حق ہے، ہمارے ذمے، ہم پہ فرض ہے، اور اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے نا تو اللہ کے مجرم ٹھہریں گے۔ ان تمام سے محبت ہمارا ایمانی حق ہے، ان کا ہمارے ذمے۔ دوسری بات جو ہمارے ذمے ہے ان کا حق، ان کی عزت کریں، تکریم کریں۔ پیارے بھائیوں محبت بھی کرنی ہے اور پھر ان کی عزت کرنی ہے، توقیر کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اکرموا اصحابی، اور تمام دنیا کے لوگوں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا ہے نا اب تمہارے اوپر فرض ہو گیا کہ تم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ یار یہ پروٹوکول ہی کوئی کم ہے؟ ہم جیسے نکمے بندے، نکمے سے نکمے بندے جن کا سلسلہ چل رہا ہے صرف دین کے نام پر، ہاں یقین جاننے وہ ہستیاں کیسی ہوں گی جنہوں نے ایمان کی حالت میں محبوب کے چہرہ پر انوار کا دیدار کیا ہوگا۔ کوئی کم فضیلت ہے؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، محبوب کس پر؟ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ ہی میری زیارت کر لی ہے، اللہ نے جہنم کی آگ ہی حرام کر دی ہے۔ تو ان کی عزت، تکریم ہمارے اوپر